رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں دنیا کو فتح کرنے کے لیے، مخالف کو زیر کرنے کے لیے کئی ایک قسم کے آلات، ہتھیار تیار ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو فتح کر لینا، کسی کو زیر کر لینا، کسی کو نیست و نابود کر دینا، اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مخالف کو ختم کرنے کی بجائے اسے اپنا بنا لے، اسے اپنے موقف کا، اپنی بات کا، اپنے مشن کا ہم نوا بنا لے۔ دنیا میں بڑی بڑی فاتح شخصیات آئیں، جن میں مسلم بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، اور دنیا ہٹلر کو بھی جانتی ہے، پرویز مشرف کو بھی جانتی ہے، یہ دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی جانتی ہے، محمد بن قاسم سے بھی متعارف ہے۔ ان میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے مخالفین کو عبرت کا نشان بنایا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، لیکن پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر مخالفین تھے تو وہ محمد الرسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار، قبیلے کے لوگ، یہ سب امام کائنات علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ لیکن سیرت اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، بہت کم ایسے دشمن ہیں کہ جن کا پیغمبر کریم نے خاتمہ کیا ہو، اور بے شمار اور لا تعداد ایسے دشمن اور مخالفین ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنا بنایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کے بل بوتے، جس قوت کی بنا پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو اپنا بنا لیا؟ تو عزیز بھائیوں، یہ طاقت تلوار نہیں، یہ قوت اسلحے کی قوت نہیں ہے، یہ زور ایٹم کا زور نہیں، بلکہ یہ قوت اور طاقت میرے پیغمبر کے اخلاق کی طاقت ہے۔ اخلاق سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طاقت کے متعلق ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے محبوب آپ خوبصورت طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ دفاع کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ،
آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، بود ہے، دوری ہے، ایک وقت آئے گا کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا خالص دوست بن جائے گا۔ کون؟ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جس کے درمیان دشمنی ہے، وہ آپ کا خاص دوست بن جائے گا۔ کیوں؟ ادفع باللتی ہی احسن، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم کا دوسرا مقام میرے مالک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی خاص رحمت اور خاص فضل تھا کہ اس رحمت کی بنا پہ، اللہ کے فضل کی بنا پہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، آپ ان لوگوں کے لیے رحیم و کریم بن گئے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب یہ سب کے سب میرے محبوب آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئے، آپ کے دیوانے و پروانے بن گئے، آپ کی امت کا حصہ بن گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے نبی، اگر آپ ترشرو ہوتے، آپ کڑوی زبان والے ہوتے، آپ سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، ان میں سے کوئی آپ کے قریب نظر نہ آتا۔ حضرات گرامی، یہ امام کائنات کا اخلاق تھا۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑی قوت اخلاق ہے، سب سے بڑی طاقت اخلاق ہے، سب سے بڑی پاور حسن خلق ہے۔ حتیٰ کہ اندازہ لگائیے، میرے نبی کا ایک ایسا دشمن ہے جو محبوب کے کئی ایک صحابہ کو قتل کر چکا ہے، کئی ایک صحابہ کو قتل کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے جو ہی موقع ملا میں محمد الرسول اللہ کا بھی خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ یہ پروگرام ہے، یہ ارادے ہیں، اور یہ سب کچھ امام کائنات کے نوٹس میں بھی ہے کہ یہ میرے صحابہ کا قاتل بھی ہے، میرے نبی کو قتل بھی کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن ہے۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ آپ کا شہر میرے ہاں سب شہروں سے برا ہے، آپ کا دین مجھے سب دینوں سے، ادیان سے برا لگتا ہے۔ اور ظالم یہ بھی کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کا چہرہ مجھے سب چہروں سے برا لگتا ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ غور کیجئے اس شخص کی کیفیت کو، اور اپنے علاقے کا حکمران بھی ہے۔ نبی کائنات کے صحابہ ایک سفر میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ شخص، یہ بادشاہ مل گیا، مکہ جا رہا ہے۔ امام کائنات کے صحابہ اسے گرفتار کر کے محمد الرسول اللہ کے پاس لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتلائیے، ایسا دشمن ہو اور آپ کو مل جائے اور آپ با اختیار ہو، آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، آپ کے ہتھے چڑھ جائے، جو آپ کے ساتھیوں کا قاتل بھی ہو اور آپ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہو، اسے زندہ چھوڑے گا کوئی؟ میرے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا میرے صحابہ اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیجئے،
باندھ دیا گیا۔ یہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے اخلاق کو دیکھتا رہا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کا نظارہ کرتا رہا، امام کائنات کے صحابہ کی نمازیں اور عبادتیں ان کا مشاہدہ کرتا رہا، اور 3 دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اے ثمامہ بتا، ما اندا، کیا حال ہے تیرا، آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہو، کوئی خبر؟ تو یہ امام کائنات کی قید میں ہے، اور قید میں بیٹھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان تقتل تقتل زادمی و ان تنعم تنعم علی شاکری، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے وہ رسا موجود ہیں، اگر قتل کر دو گے تو ایسے بندے کو کرو گے جس کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور چھوڑ دو گے تو ایسے بندے کو چھوڑو گے جو آپ کے احسانات کا بدلہ دے گا، احسان فراموش نہیں۔ نبی کائنات نے پہلے دن پوچھا سوال یہ آپ چلے گئے، دوسرے دن سوال کیا جواب یہی آپ پھر چلے گئے، تیسرے دن آپ نے سوال کیا ثمامہ بن اسال کا نبی کی قید میں جواب یہی ہے کہ ان تقتل تقتل زادمی و ان تنعم تنعم علی شاکری، اگر قتل کرو گے تو میں کئی بندوں کو قتل کر چکا ہوں پہلے، ان کے بدلے میں مارا جاؤں گا، یا یہ ہے کہ میرا بدلہ لینے والے کئی موجود ہیں، اور چھوڑ دو گے تو احسان ہے اور میں احسان فراموش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، حالانکہ دشمن رسول ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کرو۔ صحابہ کرام حیران و پریشان کہ اتنی کوشش سے پیغمبر کریم کے اس دشمن کو جو کئی صحابہ کو قتل کر چکا ہے ہم گرفتار کر کے لائے ہیں، پکڑ کے لائے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسے آزاد کر دو۔ لیکن یہ میرے نبی کے یار جانثار پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، امام کائنات کا حکم سنا، آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ جب اسے چھوڑا یہ قریب ہی کھجوروں کے ایک جھنڈ میں گیا، پانی تلاش کیا، غسل کیا، اور میرے نبی کے پاس واپس آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ثمامہ 3 دن میں تجھ سے پوچھتا رہا، تو کلمہ پڑھنے کے لیے آمادہ نظر نہ آیا، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ نظر آیا، اب تو نے کیا دیکھا کہ تو نے میرا کلمہ پڑھا، میرا دین اپنایا؟ تو یہ ثمامہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن اور 3 راتیں یہاں آپ کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں، جس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے اخلاق اور کردار سے میں اتنا متاثر ہوا کہ دین کی محبت، اسلام کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اور کیفیت یہ ہے کہ پہلے آپ کا دین مجھے سب دینوں سے برا لگتا تھا، اب آپ کا دین تمام ادیان دنیا سے مجھے محبوب لگتا ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ آپ کا شہر تمام شہروں سے میرے ہاں پہلے نفرت کا مرکز تھا، اب یہی آپ کا شہر ہے کہ تمام شہروں سے مجھے محبوب لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی پہلے آپ کا چہرہ میرے ہاں تمام چہروں سے قابل نفرت تھا، اور اب آپ کا چہرہ تمام چہروں سے محبوب و اشرف و اکرم نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات گرامی، یہی سمامہ بن اسال ہے، یمن کا حاکم ہے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ مکہ والوں کی جو گندم آتی تھی، جو اناج آتا تھا ان علاقوں سے، اس نے جا کر اپنے علاقے میں آرڈر جاری کیے، وہ سارے کا سارا غلہ و اناج بند ہو گیا۔ اب مکہ والے پریشان ہیں، مکہ والے پریشان، ہمارا اناج، ہمارا غلہ، ہماری خوراک، ہماری روزی روٹی بند، بھوکے مرنے لگ گئے۔ حتیٰ کہ آسمان پہ دھواں نظر آنے لگا، حتیٰ کہ مردوں کی قبریں اکھیڑ اکھیڑ کے ان کی ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ کیفیت ہے۔ مکہ والوں نے مشورہ کیا اور مشورے سے کہنے لگے کہ اے ابو سفیان، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جائیں محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہیں کہ ہم آپ کے دین پہ نہیں، چلو کم از کم رشتہ دار تو ہیں، رشتہ داری کا احترام خیال کر لیجئے، اپنے غلام کو کہیے ہمارا اناج بند نہ کرے۔ حضرات گرامی، ابو سفیان میرے مصطفیٰ کے پاس آئے، امام کائنات علیہ السلام کو اپنی خبر سنائی، حالات بتلائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو لکھا، سمامہ بن اسال نے مکے والوں کا اناج جاری کر دیا۔ تو یہ دشمن کے ساتھ حسن سلوک تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہم اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے محلے کے لوگ وہ تنگ ہوتے ہیں ہم سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک وہ بہتر نہیں۔ ایک مسلمان یاد رکھیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی قیمت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سارے اعمال محبوب ہیں، بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اور وہ اعمال جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں ان اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک محبوب عمل یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کو خوش کر دے۔ سرور تدخلہ علی مسلم، ایسی خوشی جو تم کسی مسلمان کے اوپر داخل کر سکو، کسی مسلمان کو خوش کر سکو۔ اور اس کا کئی لوگوں نے یہ معنی لے لیا کہ شاید لطیفے سنا سنا کے خوش کرنا، نہیں، اس سے مراد حقیقی خوشی ہے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ نے آگے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ او تکشف عنہ کربا او تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا۔ کیسی خوشی کہ کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کی وہ پریشانی تم دور کر دو۔ وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک ختم کر دو، اس کی بھوک کا بندوبست کر دو۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس قرضے کو دور کر دو، قرضے کو دور کرو، اس کا قرضہ ادا کر دو۔ وہ مقروض ہے اس کی معاونت کر دو، وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو تمام اعمال سے محبوب ہے، پیارا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے عبادات، نماز، روزہ، ان کا ایک مقام ہے، اللہ کے ہاں یہ محبوب ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ غمی خوشی میں شریک ہونا، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے اگر ان پہ قرضہ ہے تو معاونت کرنا، یہ بھی وہ عمل ہے جو اللہ کو تمام اعمال سے محبوب ہے، پیارا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے
آپ اتنی پوزیشن میں نہیں کسی کا قرضہ ادا کر سکیں، آپ کے پاس اتنا مال نہیں کہ آپ کسی کو کھانا کھلا سکیں، آپ اتنے صاحب حیثیت نہیں کسی بے لباس کو لباس لے دیں، کسی کی روٹی روزی کا بندوبست کر دیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو غور کیجئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اس کے لیے اچھا کلمہ کہہ دو، یہ بھی اللہ تمہارا صدقہ لکھ دے گا۔ اچھی بات کر دو، اچھا کلمہ کہہ دو، اللہ مالک کائنات یہ بھی تمہارا صدقہ لکھ دے گا۔ اور غور کریں، اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو دیکھیں، میرے محبوب کے برتاؤ کو دیکھیں، امام کائنات علیہ السلام کے سلوک کو دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی خطاؤں اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی اور درگزر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درگزر، ایک شخص آیا، ایک انسان آیا، پتہ نہیں ہے، نیا نیا دین میں آیا ہے، ابھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں، مسجد کچی ہے، اللہ کے نبی کی مسجد میں آیا اور کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کہاں؟ مسجد میں، مسجد کے اندر۔ صحابہ کرام دوڑے لپکے کہ اسے اٹھائیں، اسے بھگائیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے محبوب نے صحابہ کو چھوڑ دیا، روک لیا، فرمایا اے میرے صحابہ اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ کون سی جگہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ مسجد ہے، مسجد ہے، اور آپ نے فرمایا اسے قضائے حاجت کرنے دو۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، کرنے دو۔ صحابہ کرام رک گئے، اللہ کے نبی کے آرڈر کے پابند تھے۔ جب اس شخص نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ پانی لاؤ اور اس جگہ کو پاک کر دو، دھو ڈالو اسے۔ جگہ پاک کر دی گئی، دھو دی گئی۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، ان المساجد لم تبن لہذا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے ہیں، اس مقصد کے لیے یہ نہیں بنائی گئی، اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ سمجھایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ گالم گلوچ کیا، بڑی محبت سے اتنی بات کی کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اب یہ حکمت ہے میرے محبوب کی، اس کی وجہ یہ تھی، دو اسباب بھی تھے اگر ان پہ غور کریں تو۔ نمبر ایک، اگر اسے پیشاب کرتے ہوئے اٹھا دیتے، کھڑا کر دیتے، پہلے تو وہ ایک مسجد کا ایک کونا اور ایک حصہ خراب کر رہا تھا، پھر پوری مسجد کرنی تھی۔ دوسری چیز، یہ حکماء اور ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر حالت پیشاب میں ہے اور آپ اسے فوری کھڑا کر دیتے ہو تو اس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر رحمت فرمائی اور اللہ کے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے اسے تعلیم بھی دی۔ بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ نماز کی حالت ہے، نماز، اور یہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جس کو چھینک آئیے وہ کیا بولے گا؟ الحمدللہ۔ اور سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ جواب دے گا اور کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ بڑی پیارا رابطہ ہے آپس میں، ایک چھوٹی سی چھینک پر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف۔ دوسرا کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تیری اوپر رحم فرمائے۔ اور یہ فوری نقط و نقطی اس کی اس دعا کا جواب دعا میں دے رہا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے، اللہ تمہاری پریشانیاں بھی
دور فرمائے، معاملات بھی حل فرمائے، اصلاح فرمائے ان کی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک شخص معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز صف میں کھڑا ہوا، ساتھ والے صحابی کو چھینک آ گئی۔ اس کو کیا آئی؟ چھینک آئی۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے نماز کے باہر اگر بندہ حالت نماز میں نہیں ہے تو چھینک کا جواب دینا ہے، اسی طرح نماز میں بھی دینا ہے۔ انہوں نے نماز میں جواب دینا شروع کر دیا، یہدیکم اللہ یرحمک اللہ، نماز میں کہہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے کہ یہ نماز میں جائز نہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں گھور کے دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے بندو، میں تو دعا کر رہا ہوں، دعا پڑھ رہا ہوں، اور تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جب میں خاموش نہ ہوا، میں چپ نہ ہوا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر زور سے مارا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ یہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ فرماتے غصہ شدید تھا، جواب پورا پورا دینا چاہتا تھا، حالت نماز میں مقابلہ پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن لاکنی سکتو، میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اب ان معاملات کو نماز کے بعد ہی دیکھیں گے، چپ ہو گیا میں۔ آپ کو بھی اگر مسجد میں غصہ آ جائے تو کبھی کنٹرول کر لیا کریں، کیا خیال ہے؟ بھی چلو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر مسجد میں غصہ آ گیا ہے کسی کے اوپر، کسی بھائی کی کوئی حرکت، کوئی عادت آپ کو اچھی نہیں لگی، تو یہ حدیث سن لینا، ایک پہلے بھی آپ کو سنائی ہے کہ یہ بھی سن لینا، اور اس غصے کو مسجد میں کنٹرول کریں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازہ باہر نکل کے پھر آپ نے سوٹیاں نکال لینی ہیں، نہیں۔ جب آپ نے اس وقت کنٹرول کر لیا تو ویسے بھی 10 15 20 منٹ کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یار میں کتنی بڑی چبل مارنے لگا تھا، کیا خیال ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ایک وقت آپ شدید غصے میں اور کہتے ہیں یہ بندہ مجھے نظر آ جائے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور اتفاق سے وہ نہ ملے، گھنٹہ 2 گزر جائیں، بندہ آپ پہ ہی ٹھنڈا پہ جاتا ہے۔ انسان خود بخود نرمی اختیار کر جاتا ہے اور خود اپنا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ حضرات گرامی سنیے، یہ کوئی روز مرہ کے معاملات ہیں، کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں، بے شمار۔ ماشاءاللہ رانا صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، اور بہت سارے لوگ اداروں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ میں بھی ایک ادارے میں موجود ہوں اور میں بھی وہاں کام کرتا ہوں۔ میں اپنی چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ کسی معاملے پر مجھے کسی پہ غصہ آ گیا، ایک طالب علم کے معاملے پر کسی نے کہا ہم نے اسے کلاس میں نہیں بٹھانا۔ میں نے کہا بھی چل نہیں بہانا تو میں بھی نہیں کہنا بٹھاؤ، کیا خیال ہے؟ میں بھی نہیں کہتا اسے بٹھائیں، نہیں بٹھاتے نہ بٹھائیں، میں اسے گھر روانہ کر دیتا ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ غصہ تھا، لیکن میں نے آدھے گھنٹے کے بعد سوچا، گیا نہیں، ابھی ایکشن نہیں لیا۔ میں نے کہا اگر میری اس حرکت کی وجہ سے یہ بچہ جو قرآن کا حافظ بھی ہے، جو قاری بھی ہے اور اب عالم بھی بن رہا ہے، اگر اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے تو میں اپنی انا کی خاطر ایک بندے کا مستقبل برباد کر رہا ہوں۔ میں نے جو دین پڑھا اور دین سیکھا ہے اس کا کیا فائدہ؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا مقصد ہے اگر ہم اسے اپنی ذات پہ فٹ نہیں کرتے، اپنی ذات پہ اسے لاگو نہیں کرتے، لوگوں کو سنانے تک ہیں۔ اس لیے غور کر لیجئے، کئی بار مجھے آپ کو ان معاملات پہ غصہ آ جاتا ہے، آپ اس وقت کنٹرول کر لیں، چپ کر لیں، اس پہ سوچ لیں، ٹھیک آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنی بڑی غلطی پہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ کوئی جج، کوئی قاضی اس وقت فیصلہ نہ دے جب وہ غصے میں ہو، حالت غصہ میں وہ فیصلہ نہ دے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ غصہ اسے کسی فریق پہ آئے اور اس کے خلاف فیصلہ دے دے،
میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں لاکنی سکتtu، میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا بعد میں دیکھ لیتے ہیں اس معاملے کو۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد مجھے سرور کونین نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ تھے جو نماز میں کلام کر رہے تھے؟ کہتے یہ جو میرے کندھے ہیں نا یہ تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں، نماز میں بولنا ممنوع ہے شاید، اور میں بول پڑا، اب اللہ کے نبی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اتنا بڑا جرم کر دیا میں نے، کیا ہوگا میرا؟ فرماتے ہیں میرے یہ کندھے، یہ کندھوں کا گوشت تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہم کلام ہوئے تو آپ کیسے ہوئے؟ اب یہ جو تبصرہ ہے، یہ جملہ ہے، یہ اسی کا سنیے جس سے رسول اللہ ہم کلام ہوئے۔ فرمایا او میرے صحابی، سمجھایا بھی، اور کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، بی ابی ہوا و امی فواللہ بی ابی ہوا و امی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن منہ تعلیما۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے آپ کے بعد کبھی کوئی تعلیم دینے والا، تربیت کرنے والا اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنی خوبصورت تعلیم اور تربیت محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی؟ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی نے نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے گالیاں دی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالیاں دی، بس اتنا کہا کہ اے میرے صحابی یہ جو نماز ہے یہ انما ہوا التسبیح والتحلیل وقراءۃ القرآن، کہ یہ تسبیح کا نام ہے، یہ اللہ کی الوہیت کے بیان کا نام ہے، یہ قرآن کی قرات کا نام ہے۔ لا یصلح فیہ شیء من کلام الناس، اس میں جو آپس کی گفتگو ہے، بات چیت ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو چھینک آ گئی، اس نے نماز سے باہر الحمدللہ کہہ دیا، نمازی جواب نہیں دے سکتا۔ کوئی شخص آپ کو سلام کہتا ہے السلام علیکم، آپ جواب میں اگر نماز میں ہے، یعنی بندہ باہر سے آئے وہ سلام کہہ دیتا ہے، آپ نماز میں ہیں، آپ زبان سے اسے جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت بلال کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے جب پوچھا، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نماز میں ہوتے تو سلام کا جواب کیسے دیتے؟ اشارہ کیا، فرمایا آپ اگر نماز میں ہوتے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رسول اللہ جواب دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ غلطیاں کرنے والے، مسجد میں غلطی کر لی، غلطی کرنے والے نے نماز میں غلطی کر لی، لیکن پیغمبر کی تعلیم، تربیت اور حسن سلوک ایسا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، غلطی کرنے والے کہتے ہیں ہم نے آپ سے خوبصورت معلم اور تربیت کرنے والا کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ غور کیجئے، میرے نبی حکمران بن گئے، کیا بن گئے؟ یہ تو آپ معلم تھے نا، یہ تو امام تھے، میرے نبی چپ حکمران بن گئے۔ کیا بن گئے؟ حکمران۔ ابھی الیکشن آ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت سارے حکمران بنانے ہیں، تو دیکھیے میرا نبی حکمران کیسے ہے، کیسے حکمران ہے امام کائنات علیہ السلام۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس ساتھ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مجھے حاصل ہے، اور امام کائنات نے اپنے گلے میں ایک موٹی چادر میرے امام کائنات کے گلے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدوی، ایک دیہاتی امام کائنات کو ملا، وہ جو چادر آپ کے گلے میں تھی اس کو بل دینے شروع کر دیے،
میں نے دیکھا کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن دب گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ امام کائنات کی آواز بند گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، گلے مبارک سے آپ کی آواز بھی نہ نکل سکتی تھی، اس قدر شدید دبایا، اور گلے کو دبا کر بل دے کر کہتا کیا ہے؟ غور کیجئے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے مرلی بمال الذی آتاک اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے اور بیت المال میں آپ کے پاس موجود ہے، مجھے دیجئے، مجھے دیجئے، مجھے دیں، حکم کریں میرے لیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیت المال ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، انسانوں کا مال ہے، یہ وہ مال ہے جو جنگوں سے مال غنیمت کی صورت یا زکوٰۃ و صدقات کی صورت امام کائنات کے بعد بیت المال میں جمع ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کو یہ کہہ کر اس نے کپڑا چھوڑ دیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، بلال اس بندے کو بیت المال سے مال دو، بیت المال سے مال دو۔ حضرات گرامی، یہ اخلاق ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کردار ہے امام الانبیاء کا۔ یہاں دو باتیں میں عرض کرتا چلوں اس سیزن کے حوالے سے بھی۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ حکمران کے کنٹرول میں جو مال ہے وہ مال حکمران کا نہیں بلکہ عوام کا ہے۔ کس کا ہے؟ پبلک کا ہے، عوام کا ہے۔ اسے پبلک کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ وزیروں اور مشیروں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ کس پہ ہونا چاہیے؟ فلاح و بہبود عوام کی، پبلک کی، ملک کی، اس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، آپ کے ایم این ایز وہ اس مال سے کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے۔ اپنی جیب سے کرو حج، اپنی جیب سے کرو عمرے، اپنی جیب سے سر انجام دو یہ عبادات، اور یہاں اکیلے نہیں، پورے ٹبر نوازے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یہ سوچ و بچار کی گھڑی ہے، اور آپ اپنے ووٹ سے اس شخص کا انتخاب کریں جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو نا دہندہ نہ ہو، اور جس کا اخلاق و کردار، دینداری وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع اور مطابق ہو۔ جب ایسے دیندار لوگ، امانت دار اور دیانت دار لوگ، ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی کسی یہودی عیسائی کو آپ کے ملک کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر نے دوسرے نمبر پر یہ بھی بتلا دیا کہ جو حاکم ہے، جو حکمران ہے، اسے حوصلے کا پہاڑ ہونا چاہیے، صبر کا پہاڑ ہونا چاہیے، اور جن کو ہم منتخب کرنے جا رہے ہیں وہ بھلے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، ماشاءاللہ ان کو الیکشن کمیشن بلا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی تمیز نال رہا کرو۔ وہ چاہے مولوی کیوں نہیں سیاست میں، ان کو بھی بلا رہے الیکشن کمیشن اور کہہ رہے کہ زبان کیسی استعمال کرنی آپ کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو بیت المال سے مال کا مطالبہ کرتے، امام کائنات کے گلے کو دبا کے کہتے، میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی ایکشن نہیں لیتے، کوئی رد عمل نظر نہیں آتا، بلکہ امام کائنات فرماتے ہیں اسے بیت المال سے نواز دو، بیت المال سے مال دے دو۔ حضرات گرامی، وہ بھائی جو لیٹ آئے ہیں وہ میری بات خلاصہ ایک بار پھر سن لیں کہ آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایٹم، اسلحہ، تلوار، بندوق، توپ، ٹینک، ہر ایک چیز سے بڑھ کر اگر کوئی طاقتور ہتھیار ہے تو وہ آپ کا اخلاق ہے، اخلاق ہے۔ اور یاد رکھیں، تلوار سے، اسلحے سے آپ دشمن ختم کر سکتے ہیں،
لیکن اخلاق سے آپ اپنے دشمن کو اپنا بنا سکتے ہیں، اپنا بنا سکتے ہیں۔ اور کمال دشمن کو ختم کرنا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ دشمن کو اپنا بنا لیں۔ آخری بات سنیں، میں بات ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کے پاس آیا، فرمایا اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے صفوان بن امیہ کے لیے اللہ کے نبی امان چاہتا ہوں۔ اب غور کیجئے، یہ صفوان بن امیہ کون ہے؟ امیہ بن خلف کو جانتے ہو؟ وہ بندہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا اور تپتی ریت پہ گھسیٹ کے حضرت بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا کرتا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے صفوان۔ اور یہ امیہ بن خلف میدان بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اس کا بیٹا علی بھی اسی کا بیٹا ہے صفوان۔ اور صفوان مکے کا مالدار آدمی بھی ہے، اور یہی صفوان اسلحہ ڈیلر بھی ہے، اور مشرکین کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، اسلحہ فراہم کرتا ہے، کس لیے؟ کہ محمد اور محمد کی فوج کا خاتمہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ فتح کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صفوان کے متعلق آرڈر جاری کر دیا کہ زندہ ہو یا مردہ ہو اسے میرے پاس لایا جائے، میرے پاس لاؤ۔ صفوان یہ اعلان سن کے جدہ بھاگ گیا، صفوان بن امیہ اعلان سنا، جدہ بھاگ گیا۔ اسی کا چچا زاد عمرو بن وہب رسول اللہ کے پاس آیا، فرمایا اللہ کے نبی، میں آپ سے امان طلب کرتا ہوں، آپ صفوان کو امان دے دیں، پناہ دے دیں، آپ اسے ماریں نہیں، قتل نہ کریں، قتل کا آرڈر واپس لے لیں۔ فرمایا جاؤ واپس لے آؤ، وہب واپس لے آؤ، جاؤ میں نے امان دی۔ فرمایا اللہ کے نبی، اسے یقین نہیں آئے گا، کوئی نشانی دے دیں، اسے یقین نہیں آئے گا کہ میں اتنا بڑا مجرم اور مجھے پناہ مل گئی، کوئی نشانی دے دیں۔ وہی پگڑی جو پہن کے امام کائنات مکہ میں داخل ہوئے تھے، میرے محبوب نے سر سے پگڑی اتاری اور عمرو بن وہب کو دے دی، فرمایا جاؤ یہ نشانی اسے دے دینا، یہ نشانی لے جاؤ۔ اب یہ نشانی لے کر جدہ پہنچائے، صفوان کو کہا کہ میں آپ کے لیے امان لے آیا ہوں، آؤ واپس آ جاؤ اور مکہ چلو۔ کیا کہتا ہے عمیر بن وہب کو؟ جواب کیا دیا صفوان نے؟ کہتا ہے کہ اے عمیر، تم تو جانتے ہو کہ میں نے کتنے قتل کیے، کتنے جرم کیے، مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکایا، مجھے امان کیسے مل سکتی ہے؟ تو صفوان کہتا ہے ہوا احلم من ذاک و اکرم، تیرے جتنے جرم ہیں نا، ان سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ رحیم و کریم ہے، آؤ واپس آؤ۔ حضرات گرامی، اس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور مکہ لے آئے۔ مکہ امام کائنات زمین پہ تشریف فرما ہے، یہ صفوان پیغمبر کا دشمن اپنے گھوڑے پہ ہے، کہتا ہے اے امام کائنات، یہ عمیر بن وہب مجھے کہہ کے آیا ہے کہ آپ کو محمد الرسول اللہ نے پناہ دے دی ہے، کیا یہ سچ کہتا ہے؟ فرمایا ہاں صفوان، یہ سچ کہتا ہے، میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے۔ میرے پیغمبر کو کہتا ہے کہ مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے دیں، فرمایا تجھے 2 مہینے کا ٹائم نہیں، سوچنے کے لیے تمہیں 4 مہینے کا وقت ہے، جاؤ سوچو، غور کرو، مطالعہ کرو اسلام کا، پسند آئے تو قبول کر لینا، 4 مہینے کا وقت ہے۔ کتنا ٹائم مانگا؟ کتنا تھا؟ 2 ماہ کا ٹائم مانگا۔ یہ گیا اور اس نے سنا کہ مسلمان حنین کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، اپنے چچا زاد کو ساتھ لیا اور کہا دیکھیں تو صحیح کہ وہاں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ غزوہ حنین میں پہنچا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، کچھ اور رشتہ دار بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جب فتح عطا فرمائی میرے پیغمبر کو، جو مال غنیمت آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو بلایا اور اللہ کے نبی نے اسے بہت ساری اونٹ اور بکریاں عطا فرمائیں، پھر اور دیا اور دیا۔ صفوان کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کہ دشمنی ختم ہو گئی اور محمد مصطفیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، اور یہ 2 مہینے مانگتا تھا،
پیغمبر نے 4 مہینے دیے، 2 مہینے نہیں گزرے، صرف 3 ہفتے گزرے تھے کہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کائنات کی ہر چیز سے طاقتور انسان کا اخلاق ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔